خوشحال گھرانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں، وگرنہ زندگی کے معاملات اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے زندگی گزارنا دچار ہو جاتا ہے۔ اسلام جہاں ہمیں بہت سے حقوق سکھاتا ہے، وہاں ایک عائلی زندگی اور ایک فیملی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا خوبصورت تصور بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کے ان احکام کو صحیح طور پر اپنا لیں تو بہت سے معاملات میں، نظام میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آج جتنی بڑھتی ہوئی بے-راروی ہے اور گناہوں کی کثرت ہے، اس میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی وجہ نکاح کی تاخیر ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جتنی جلد بالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو گناہوں کے بہت سے راستے رک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقام پر نکاح کے حوالے سے آیات کو نازل فرمایا، اور نکاح کے حوالے سے جو احکام ذکر کیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کون کون سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے نکاح کی پابندی اٹھ جاتی ہے، جس کا سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، خاص طور پہ آج کے اس معاشرے میں کہ جہاں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ مابین طلاق دینے کے بعد بھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی عام بندے کی بات ہے، حالانکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اور اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کھلی بغاوت ہوگی تو سوائے دنیا اور آخرت کی رسوائی کے کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ نکاح کی ترغیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقام پر خود ارشاد فرمائی، اور اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تعدد ازواج کی طرف بھی نہیں منتقل ہوتا، اور نکاح کے لیے ہم نے اتنے رسوم اور پابندیاں اور اتنے رواج ہم نے بنا لیے کہ آج گناہ آسان ہو گیا، اور نکاح کے لیے لمبی لمبی لسٹیں اور رسومات کی وجہ سے آج یہ جائز طریقہ ہمارے لیے آج دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو روند ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو آپ سرکار فرما سکتے تھے کہ جاہلیت کی باتیں ختم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی مودون، اور میں جتنی جاہلیت کی رسمیں ہیں میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ آج خاندان قبیلے، آج لوگوں کی ذات برادریاں آڑے آ جاتی ہیں اور بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے بوڑھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایک نیچرل فینونما ذکر کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد عورت سے تمہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارے جو قبائل ہیں یہ تو صرف ہماری پہچان کے لیے ہیں، اور ہمارے جو باہمی قبائل کے معاملات رکھے گئے کہ یہ قوم، یہ قبیلہ، یہ ذات، یہ برادری، اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی دوبر کر دی جائے، بلکہ اس کے لیے صرف یہی بات رکھی گئی کہ اس کا صرف اتنا سا تعلق ہے کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے۔ لیکن جب ہم نے اس کو ذات برادری کو لازم سمجھا، پھر بیٹیوں والوں سے ہم مطالبہ جب شروع کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کی روشنی میں شادی کا خرچہ لڑکا اٹھاتا ہے، لڑکی والوں پر تو بوجھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم چونکہ ہندوازم کے ساتھ رہے بر صغیر میں، وہ ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ اسلام کا جو تصور ہے اس میں تو شادی کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ مرد اٹھاتا ہے۔ بیٹی کو ماں باپ جو بھی اپنے حسب طاقت کوئی تحفہ گفٹ دینا چاہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی مطالبات نہیں ہے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے اگر گاڑی دو گے تو ہم جو ہے
اس لڑکے کا نکاح کریں گے آپ کی بیٹی سے، بغیر گاڑی کے ہم بھی نہیں شادی. یہ مطالبات اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. یہ جہیز اور یہ ساری رسومات سوائے ہندوانہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے نکاح کے لیے جو چیزیں لازم قرار دی وہ ایجاب و قبول اور گواہ ہے. مثلا آپ کسی بھی مذہب کو دیکھیں، اگر عیسائی ہے، کرسچینٹی ہے، عیسائیت میں نکاح ہوتا ہے تو مسیحی کدھر جاتے ہیں؟ چرچ میں، وہاں نکاح کیا جاتا ہے. ہندوازم کا اگر سسٹم ہو، اگر ہم دیکھیں ان کا نظام جو ہے فیملی سسٹم، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ہندو کدھر جاتے ہیں؟ مندر میں پھیرے لیتے ہیں جا کے. سکھ کدھر جاتا ہے؟ گردوارے میں. اور مسلمان کدھر جاتے ہیں؟ شادی ہال میں. یہ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ نکاح کا جو طریقہ کار رکھا گیا وہ سادگی میں رکھا. مثلا جب نکاح ہو تو بیٹے والے چند ضروری مہمان، مثلا جو گھر اور فیملی کے لوگ ہیں وہ 5 ہو جائیں 6 ہو جائیں، بس ان کے ساتھ آئیں اور ایک مسجد کے اندر اس کا اہتمام ہو. زیادہ سے زیادہ جو بالکل قریبی ہیں 8 سے 10 لوگ ہو جائیں. مسجد میں نکاح ہو، خطبہ پڑھا جائے، بیٹی سے اجازت لی جائے ایجاب اور قبول، اور اس کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز بانٹ دی جائے. جیسے اس وقت میں کھجوریں یا چھوارے بانٹ دیے جاتے تھے اور دعا ہو جاتی تھی. یہ نکاح ہے. اگلے دن لڑکا جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق ایک لمبا چھوٹا ولیمے کا اہتمام کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی کر. اب مثال کے طور پہ لڑکے والا کہتا نہیں جی میں نے تو پوری برادری کو راضی کرنا ہے، تو آپ اپنے ولیمے پہ کرو 10,000 بندے کی روٹی، ہم نے آپ کو منع کیا ہے. وہ کہتے نہیں ہم برات میں 1,000 بندہ لے کے آ رہے ہیں. وجہ کہ سارا بوجھ لڑکی والے پر آئے اور سلامیاں ساری جیب میں چلی جائیں، اور ولیمہ جو ہے وہ صرف 200 بندوں کا ہے. کیوں؟ تاکہ دوسروں کا زیادہ خرچہ ہو جائے. ہم نے تو ایسے معاملات رکھے ہیں کسی کا احساس تک دلوں میں پیدا نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو 500 کی برات لے گئے. اور خدا کا خوف کرو، 500 کی برات کا کیا بنتا ہے جی؟ تاکہ بیٹی والے جو ہیں وہ رسوا ہو جائیں. 200 کی برات لوگ لے جاتے ہیں. برات میں صرف سادگی ہونی چاہیے. آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو لڑکے والا کرے نا ولیمہ، بلائے ساری برادری کو اور کہے جی میری شادی ہے، تو بلا کے کھلائے سب کو. لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. جو بیٹی والا ہے وہ پہلے پیسے اکٹھے کرتا ہے، بیٹی کا جہیز بناتا ہے، ایک وقت گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 300 200 برات کی روٹی کرتا ہے. پھر وہ جتنے قرضے اٹھائے ہوتے ہیں اگلے 5-8 سال تک وہ قرضے اتارتا ہے. اگلی بیٹی کی باری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے قرضے نہیں ابھی اترے ہوتے. یہ صرف ہم نے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو راضی کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہیں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، سارا خرچہ حضرت مولا المسلمین شیر خدا نے اٹھایا. سادگی سے نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر، گھر کی ضروری چیزیں اپنی بیٹی کو بطور تحفہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی سے دعاؤں کے ساتھ مسجد نبوی سے رخصت کر دیا جاتا ہے. کسی قسم کا کوئی ایسا جو تعیشات کا معاملہ ہے یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی لیے ہمارے گھروں میں پرابلم بن گئی ہے. پہلے پھر بھی ایک حال ہوتا تھا کہ چلو یہ عورتوں کا کھانے کا اہتمام یہ مردوں کا. اب تو الامان واللفیظ، مرد عورت سب کچھ مکس ہوا ہوا ہے. نہ شرعی پردے کا خیال، نہ اللہ اس کے رسول کی حدود کا خیال. اور لوگ ان پابندیوں میں اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کے لیے بڑے بڑے ہال کا ارینج کرتے ہیں. اور آج کل تو ہال چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں تھوڑا سا شہر سے باہر تاکہ رات کو 12 بجے تک انجوائے کریں کہ شادی کڑی روز ہونی ہے. ڈیروں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں تو ہال بند ہو جاتے ہیں 10 بجے، ڈیرا تو کھلا ہوا رات 3 بجے تک. اور یقین کریں یہاں ایک شادی کا جو مجھے پتہ چلا کہ بارات آئی ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ اس کی انٹری کروا رہے ہیں، جس طرح آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے. آتش بازی ہو رہی ہے، وہ لائٹیں وہ بند کر کے، اور جناب جی ایک پورا طریقہ جی
یہ سلسلہ ہم سارا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ آئے لیٹ، اس میں ولیمہ بھی تھا اور ساتھ ہی وہ بیٹی کی رخصتی رکھی، دونوں چیزیں، یعنی بیٹے کی پہلے شادی ہو گئی تھی، اگلے دن بیٹے کا ولیمہ اور ساتھ بیٹی کی بارات۔ تو اب کیا ہوا، اب بیٹے والے کو پہلے انٹر کیا جا رہا ہے، پھر ساتھ بیٹی کو، بیٹی جو ہے والد کے ساتھ اندر داخل ہوئی ہے، جناب جی وہ سٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں، ادھر سے لڑکے والے آ گئے، اسی ادم میں لڑکے والے کو ساتھ بٹھایا، فوٹو شاپ ہر چیز کر، کوئی روٹی کھول دی تھی، دیر ہو گئی تھی 11:30۔ جب وہاں سے نکلنے لگے رخصتی کرتے ہوئے پتہ لگا نکاح تو ہوا ہی نہیں، اور رخصتی کر رہے ہیں، جو ضروری چیز تھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور 3 گھنٹے صرف فوٹو کے اوپر ہی لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، نہ کوئی محرم کا تعلق، نہ غیر محرم۔ بھئی یہ لمبے لمبے معاملات کس نے آپ کو بتائے؟ لوگ غلط چل پڑیں گے، آپ بھی چل پڑیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا را میں ان فیملیز کو بھی جانتا ہوں جو یہ کہہ کے گئے تھے کہ جی ہم نے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف بیٹی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے نصیب اچھے کرے۔ دیکھیں ایسی دعاؤں کے ساتھ، اور وہ بیٹی کو چند کپڑوں کے ساتھ بھی لائے اور سارا خرچہ خود اٹھایا، اور جب بیٹی والوں کی طرف گئے تو فیملی کے صرف 8 سے 10 لوگ گئے۔ میں خود ایک ایسی شادی میں، انہوں نے کہا جی کریمی صاحب ہمارے گھر کی روایت ہے، ہم صرف اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں 5 بیٹے تھے یا 6، بس بہوؤں کو بھی نہیں لے کے گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، صرف بیٹے گئے اور ان کے چچا، تایا اور ایک ماموں، تقریباً کچھ 7-8 لوگ۔ میرے ساتھ ان کے ایک بڑا پیارا تعلق تھا، کریمی صاحب بس ایک آپ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اتنا مزہ آیا، 8 سے 10 لوگ گئے، آگے بیٹی والوں نے بڑا ارینج کیا ہوا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کبھی بیٹی والوں پر بوجھ نہیں بنتے۔ مزہ آیا، 10 سے 12 لوگوں نے بہترین کھانا انہوں نے ارینج کیا تھا، اور وہاں سے نکاح ہوا اور واپس آئے۔ اگلے دن انہوں نے کم از کم 800 بندے کا ولیمہ کیا، پوری برادری خاندان کو بلایا، 800 کم از کم بندہ ہوگا، تو کرے نا لڑکا جس کی شادی ہے، 800 بندہ بلائے۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، ہم سارا بیٹی والے پہ بوجھ ڈالتے ہیں، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک بات، اب آئیے کہ اسلام کے جو اصول ہیں اس کی طرف۔ نکاح کے جو بنیادی جو لوازمات ہیں ان میں سے چند چیزیں، ایک ہے حق مہر۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں سورۃ النساء آیت نمبر 24 ہے، اس میں ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس تم میں سے جو ان سے فائدہ اٹھائے تو اس کے عوض انہیں طے شدہ مہر ادا کرو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورت کو خوشی خوشی حق مہر دو۔ اب ہم اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں، انسلٹ۔ مثلا اگر ایک لڑکا اپنی شادی پر 8 لاکھ روپے لگا رہا ہے تو اس کو حق مہر بھی تو 5 لاکھ دینا چاہیے نا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہاں آ کے معاملہ بیڑا غرق، کوئی جی نہیں جی نہیں۔ حالانکہ پہلے ایک اصول تھا، آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، جب شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ طور پر یہ چیزیں طے ہوتی کہ بھی ہم نے اتنے پیسے مسجد کو دینے ہیں، باقاعدہ طے ہوتے تھے، اتنے پیسے ہم نے فلاں بندے کو، یہ اللہ کی راہ میں دیے جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر اور فیملی کے لوگوں کے اندر کھانے کا اور یہ چیزوں کا اہتمام ہوتا۔ ایسی شادیوں میں برکتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، ان شادیوں میں نے کبھی کھانا کم ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان میں باقاعدہ اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو بلا کے بھی بٹھا کے کھلایا جاتا۔ ہماری اتنی شادیاں ہوتی ہیں، مسجد کا حصہ کون نکالتا ہے شادی میں؟ بتائیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم کہیں جی اللہ کے گھر میں ہم نے پہلے 50,000 دینا، لاکھ دینا، پھر ہم نے بیٹی کو لے کے آنا ہے، پھر ہم نے بیٹے کو پہلے باقاعدہ دولہا مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھتا تھا۔ آپ میں سے ہو سکتا پڑھے ہوئے آپ نے بھی، مسجد میں آتے تھے، دولہا آ کے باقاعدہ نفل 2 پڑھتا تھا، اور مسجد کے متولی کو 1,00,000 50,000 جتنی حیثیت دے کے جاتے تھے۔ جی ہم اللہ کے گھر سے نفل پڑھ کے آغاز کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ہم نے پیسے ڈالے، اللہ اس کی برکت سے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھی برکتیں، کبھی کھانے نہیں ہم نے وہاں کم ہوتے ہوئے دیکھے۔ کیوں؟ برکتیں اس لیے تھیں کہ آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ اور اب
4 گھنٹے دولہا جناب جی پارلر میں بیٹھا ہوا ہے, ساری برات کھڑی ہوئی ہے, کہنے جی دولہے دا میک اپ ہی نہیں مکن دیا, انہیں کی آگے نفل پڑھنے نے تھے, وہ میک اپ کرائی جا رہا ہے. تربیت ہی نہیں کی ہم نے اولاد کی, اور 3 دن بعد طلاق ہوئی ہوتی ہے. میں آپ کو کیس دکھاتا ہوں, ایسے گھر ہیں جہاں 10 طلاقیں دی ہوئی ہیں, کہتے خیر ہے مولویاں دی گلاں نے, خیر ہے تری جاؤ, بیڑا غرق نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. اب اسلام نے کیا کہا جی, حق مہر دیا جائے, اور حق مہر جو ہوتا ہے جتنا انسان کی حیثیت ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے. کم از کم 10 درہم ہے, 10 درہم تقریباً 2 تولے 4 ماشے 6 رتی چاندی کا وزن بنتا ہے, اتنا. تو آج کل چاندی مہنگی ہو گئی ہے, لوگ آج بھی آگے کہتے ہیں کریمی صاحب 5000 لکھ دو. میں کہا 5000 دی 2 تولے 4 ماشے 6 رتی چاندی آندی نہیں, تو تیری منی ہے کہ شریعت ہی منی ہے؟ لوگ آج کل بھی 5000 رکھوا رہے ہیں. میں کہا 5000 نہیں, ان بتاؤ کم از کم جو ہے وہ اتنا وزن کے مطابق ہے. تو چاندی تو مہنگی ہو گئی ہے, تو اس لحاظ سے وہ بھی کم از کم اس کی کوئی آج کل بنائے صاحب, روز ہی ریٹ بدلتا ہے, 6-6.5 ہزار بنتا ہے, تو کم از کم 10,000 روپیہ حق مہر لکھ لے کم از کم. میں ایک نکاح پہ گیا, میں نے کہا جی ان کا بچہ کماتا تھا, میں کہا 14 لاکھ روپے حق مہر لکھو. لکھوایا, میں نے کہا 14 لاکھ روپے لکھنا. ایک جگہ میں کہتا جی کریمی صاحب شرعی حق مہر لکھیں, میں کہا لکھو جی 35 لاکھ روپے. کہتے ہو گیا. میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 31 تولے سونا حق مہر میں ادا کیا تھا. 31 تولے 31 تولے سونا, نکالو حساب, یہ تو 40 لاکھ سے بھی اوپر جاتا ہے. لیکن ہم یہ چیزوں کی طرف نہیں آتے, ہم غیر شرعی رسوم کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شریعت نے اس کو مقرر نہیں کیا, جتنا مرد کماتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ حق مہر ادا کرے گا. اس کے بعد ایک مہر معجل ہوتا ہے, پہلے ایک ہوتا ہے غیر معجل جو بعد میں بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ رسموں کے مطابق رکھ دیا جائے, بلکہ اس کو باقاعدہ ادا بھی کیا جائے گا. اب آئیے, قرآن ہمیں نکاح کے ساتھ ساتھ, اب نکاح 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جی, ایجاب و قبول سے اور گواہ سے. نکاح کی بنیادی شرطیں کیا جی؟ 2, ایجاب و قبول, اور دوسری شرط کیا جی؟ گواہ. ایجاب و قبول کیا ہے؟ مثلا اب دیکھیں یہ بھی تو مسئلہ ہے, بعض لوگوں کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا کہ ایجاب کرانا کیسے ہے. ایجاب جو ہوتا ہے, جو لڑکا لڑکی میں سے پہلے کہے گا وہ ایجاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بعد میں جو کہے گا وہ قبول ہے. عموماً ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ بیٹی سے پہلے پوچھا جاتا ہے, تو بیٹی سے جب پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایجاب. اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے, اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض فلاں بن فلاں کے ساتھ تیرا نکاح ہم کر رہے ہیں, تیری طرف سے اجازت ہے؟ اس کی وہاں قبول ہے نہیں کہنا, وہاں کیا کہنا ہے؟ اجازت ہے. اس کی اجازت ایجاب ہے. اور لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بھی قبول. ایک جگہ وہ جا کے کہہ رہا ہے جی تو نے قبول کیا؟ قبول ہے. قبول کہتے قبول, اور بھی میں کہا قبول ابھی ہے ہی نہیں, ابھی تو ایجاب ہے. ایجاب میں قبول کہاں سے آ گیا؟ پہلے جو لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایجاب. ہمارے یہاں جو طریقہ, اچھا اس میں لڑکی کا بولنا یا کہنا بھی ضروری نہیں ہے. بیٹیاں عموماً نہیں شرم سے کہتی, ان سے پوچھا جائے آپ کا نکاح کیا, وہ سر ہلا دیں, سگنیچر کر دیں, ٹھیک ہے, خاموش بھی رہیں, پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, چپ رہیں اور سین کر دیں, یہ بھی سین کرنا ان کی اجازت ہے. اسے کیا کہیں گے جی؟ ایجاب. لڑکی نے ایجاب کیا. اب آگے لڑکے سے کروایا جاتا ہے قبول. قبول کیسے ہوگا؟ اس سے اب کہا جائے گا تیرا فلاں بنتی فلانا سے جو ہے دختر ہے, اس سے نکاح کیا, تو نے قبول کیا. اب وہ جب کہے نا قبول کیا, یہ 2 گواہوں کا سننا شرط ہے. بیک وقت, دونوں نے بیک وقت نہیں سنا نا, ایک گواہ نے ایک میں سنا, دوسرے دوسری بار سنا, نکاح ہوا ہی نہیں. اور ہمارے یہاں ڈھول ڈمکے بج رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کوئی نہیں بس ٹھیک ہے, ہو گیا جی, ہو گیا, چلو دعا کرو جی, چلو جی. یہ نکاح ہوا ہے؟ نکاح آج کل ہو ہی نہیں رہے, بغیر نکاح ہی توڑی جا رہے ہیں. اور نکاح تو کرواؤ, نکاح کے لیے 2 گواہوں کا بیک وقت سننا شرط ہے. وہ جب کہے نا قبول کیا, یہ اگر ایک گواہ نے ایک میں سن لیا قبول کیا, دوسرے نے دوسری بار سن لیا, پھر بھی نکاح نہیں ہوا. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جتنا ڈھول ڈمکا اور گانے بج رہے ہوتے ہیں, گواہوں تک تو دور کی بات ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی جو پڑھا رہا ہے کہ یہ کیا کہی جا رہا ہے. اس کو یار گانے بند کراؤ, کہتے ہیں گانے نہیں بند ہونے, تو بس ٹائم
تھوڑا ہے گا جلدی کرو روٹی کھولیے شادی ہوتی نہیں. یہ کیا حالات ہے ہمارے؟ بھئی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی پابندی کیا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہے، اور اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں جب یہ نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد اب یہ لازم ہوتا ہے حق مہر اگر فوری رکھا ہے تو فوری ادا کیا جائے، اگر بعد میں ہے تو آفٹر ڈیمانڈ. لیکن حق دینا تو ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ رسم و رواج کے طور پہ رکھ دیا جائے کہ بس ٹھیک ہے جی رسم و رواج ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ ہم چونکہ شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اس میں جو باتیں شریعت نے ذکر کی ہیں ہم جب تک اس کو نہیں اپنائیں گے تو کامیابی بھی نہیں ہوگی. تو آج کے درس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان بات کو سمجھا ہے، اور اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. چونکہ آج ابھی آپ کی مسجد میں نکاح بھی ہے تو ہم نے نکاح بھی پڑھانا ہے. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا پروردگار اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.